ایک قوم جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کا سب سے بہترین حصہ عطا فرمایا تھا، جہاں ٹھنڈی اور نرم ہوائیں چلتی تھیں، جہاں زرخیز مٹی سے فصلیں لہلہاتی تھیں، جہاں صاف و شفاف ندیاں بہتی تھیں، اور یہ لوگ، ان کے جسم آج کے انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور، ان کی عمریں کہیں زیادہ لمبی، اور ان کی زندگی خوشحالی سے بھری ہوئی، مگر ان سب سے بڑھ کر ان کے پاس ایک عظیم نعمت تھی، اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام، ایک ایسا نبی جو ان کے درمیان رہا، جو انہیں سیدھا راستہ دکھاتا رہا، جو انہیں اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ مگر سوچیں ذرا، نہ 10 سال، نہ 50 سال، نہ 100 سال، بلکہ پورے 950 سال تک ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم، صبح سے شام تک ایک ہی آواز ان تک پہنچتی رہی، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ اور جواب میں مذاق، طنز اور کھلی دشمنی۔ ایک دن قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں، چہروں پر غصہ، آنکھوں میں نفرت۔ نوح، یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہاری بات سننا ہی چاہتے۔ ہم نے کسی اللہ کو نہیں دیکھا، ہم تو بس اپنے باپ دادا کا طریقہ ہی مانیں گے۔ تم ہمیشہ عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، لیکن ہم تو مزے میں ہیں، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ اگر تم سچے ہو، اگر واقعی تمہارا اللہ موجود ہے تو ابھی فوراً عذاب لے آؤ۔ تم ہمیشہ عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، لیکن ہم تو مزے میں ہیں، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ ہماری زندگی، ہمارا اختیار، تم ہمیں بدل نہیں سکتے۔ 950 سال، 3 نسلیں، 4 نسلیں، 5 نسلیں گزر گئیں۔ دادا کو سنتے تھے، باپ کو سنتے تھے، پوتوں نے بھی سنا، مگر کسی نے نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی ہار نہیں مانی، وہ پکارتے رہے، سمجھاتے رہے، دعا دیتے رہے، مگر وہ لوگ، انہوں نے یہ بھول لیا تھا کہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی چھین لیتا ہے۔ اور پھر ایک دن زمین اور آسمان دونوں کو ایک ہی حکم مل گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ قوم جس کے پاس سب کچھ تھا، جن کے پاس اللہ کا نبی تھا، وہ کیسے اتنی گمراہ ہو گئی؟ یہ کہانی رات کے اندھیرے کی طرح اچانک نہیں آئی، یہ صبح کی دھندلی روشنی کی طرح آہستہ آہستہ آئی۔ ایک زمانہ تھا جب یہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے درمیان کچھ بہت نیک بندے تھے، ود، سوا، یغوث،
याऊक और नसर, ये अल्लाह के सच्चे बंदे थे, नेकी करने वाले, लोगों की मदद करने वाले, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहने वाले। फिर एक एक करके ये नेक बंदे फौत हो गए। लोग गमगीन थे, उनकी याद उन्हें सताती थी। किसी ने कहा, क्यों न हम इनकी तस्वीरें बना लें, ताकि जब भी देखें तो नेकी की याद आए, इनकी अच्छाइयों को याद रखें। शुरू में सिर्फ तस्वीरें थीं। फिर किसी ने कहा, तस्वीर से बेहतर तो मुजस्समा है, इसे देखकर ज्यादा याद आएगा। तो मुजस्समे बन गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उन मुजस्समों के सामने खड़े होने लगे, उनकी ताज़ीम करने लगे और ताज़ीम से बढ़कर सजदा करने लगे। और जब सजदा शुरू हुआ तो फिर इबादत शुरू हो गई। ये शैतान का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक हरबा है, आहिस्ता आहिस्ता गुमराह करना। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, यहाँ तक कि इंसान अंधेरे में खो जाए। अब कौम दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो पुकार रहे थे, ये पत्थर है, ये तुम्हें ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। और दूसरी तरफ कौम के लोग जो अपनी जिद पर उड़े हुए थे, हम उन बुजुर्गों की ताजीम करते हैं, इसमें क्या बुराई है? यही तो हमारे दरमियान बरकत का जरिया है। जब से ये मुजस्समे बने हैं, हम खुश हैं। नूह हमें इनके खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए कि हम उसकी बात कम सुनते हैं और अपने बुजुर्गों को ज्यादा मानते हैं। हमारे बुतों ने हमें कभी नुकसान नहीं दिया, फिर ये अल्लाह का जिक्र क्यों बार बार? हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा गलत नहीं हो सकते। उन्होंने भी उनकी पूजा की और हम भी करेंगे। कुरान मजीद ने उनके अल्फाज यूं नकल फरमाए और कहा, उन्होंने अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना, न विद को, न सवा को, न यगूस को, न यऊक को और न ही नसर को। पत्थर के बुत जो न सुनते थे, न देखते थे, न बोलते थे, मगर उनकी कौम, उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि अल्लाह की बात उन तक पहुंचती ही नहीं थी। जब दिल पत्थर बन जाए तो पत्थर भी माबूद बन जाता है। और इसी अंधेरे में अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, एक ऐसा शख्स जो अपनी कौम के सामने खड़ा हुआ, बुलंद आवाज से, खुले अल्फाज में, बगैर किसी डर के,
میں تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ میرا پیغام صاف ہے، میری بات سیدھی ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب تمہارا منتظر ہے۔ یہ کوئی معمولی دعوت نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن میں بلایا، رات میں بلایا، بازاروں میں جا کر پکارا، گھروں کے دروازوں پر جا کر سمجھایا، مجالس میں بیٹھ کر نصیحت کی، کبھی اعلانیہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر، کبھی پوشیدہ تنہائی میں نرمی سے، دل کو چھونے والے الفاظ میں، کبھی سختی سے تاکہ ان کے دل جاگ جائیں۔ اے میری قوم، صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ پتھر تمہیں کیا دیں گے؟ میں تم سے اس دعوت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ میں تم سے مال مانگتا ہوں، نہ عزت، نہ کوئی مقام۔ میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ اور پھر وہ انہیں ترغیب دیتے، محبت سے سمجھاتے، توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں برکت ہوگی، تمہارے باغات پھل پھول سے بھر جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی تمہاری ہوگی۔ مگر قوم نے کیا جواب دیا؟ ہم تمہیں صرف ایک عام آدمی سمجھتے ہیں، تم ہم جیسے ہی ہو، کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے پیچھے تو ہمارے غریب اور کمزور لوگ چلے گئے، وہ جن کے پاس نہ مال ہے، نہ طاقت، نہ عقل۔ ہم تو کبھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اگر واقعی اللہ کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو وہ ہم میں سے کسی بڑے سردار کو ہی نبی بنا دیتا۔ تم تو بس ایک معمولی آدمی ہو۔ تم ہمیں اپنے برابر کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم بھی تمہاری طرح عام لوگوں جیسے بن جائیں۔ یہ ہمیں قبول نہیں۔ 950 سال کبھی کوئی دل نرم ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے لگتا تو سردار آ کر اسے ڈرا دیتے، دھمکا دیتے، واپس کھینچ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام تھکے نہیں، مایوس نہیں ہوئے۔ وہ رات کو اٹھتے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے، آنسو بہاتے، دعا کرتے، اے میرے رب، میں نے دن رات پکارا مگر میری پکار نے انہیں اور دور کر دیا۔ جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اپنی ضد پر اڑ گئے۔ مگر پھر بھی وہ نہیں رکے۔ صبح ہوتی اور وہ پھر سے نکل پڑتے، قوم کو سمجھانے، دعوت دینے، اللہ کی طرف بلانے۔ ایک نبی کا صبر
ایک نبی کی محنت، ایک نبی کی دعا، مگر جب دل پتھر بن جائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اصل مسئلہ سردار تھے، وہ لوگ جن کے پاس مال تھا، طاقت تھی، اثر و رسوخ تھا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی برتری کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ جب بھی کوئی عام آدمی حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے لگتا، ان کے قریب آنے لگتا، ان کے الفاظ میں سچائی محسوس کرنے لگتا، تو سردار فوراً آ جاتے۔ اس کی بات میں نہ پڑنا، یہ تمہیں بہکارا ہے، ورنہ تم بھی ان کمزوروں اور غریبوں کی طرح ہو جاؤ گے جو اس کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ دوسرا سردار دھمکی دیتا ہے، سن لو اچھی طرح، اگر تم نے نوح کی پیروی کی، اگر تم نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو ہماری مجلس سے نکال دیے جاؤ گے، تمہارا کاروبار، تمہاری عزت سب ختم ہو جائے گی۔ اور یہ دھمکیاں کام کرتی تھیں، لوگ ڈر جاتے، سردار چلے جاتے اور لوگ واپس اپنی جگہ پر آ جاتے۔ کوئی اپنے دوست سے چپکے سے کہتا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ نوح سچ کہتے ہیں، ان کی باتوں میں وزن ہے، منطق ہے، لیکن پھر ہمارے سردار ہمیں سمجھا دیتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں شاید میں غلط ہوں۔ اگر ہم نے اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیا، اگر ہم نے ان بتوں کو چھوڑ دیا، ہماری قوم ہمیں کیا کہے گی؟ ہمارے خاندان والے کیا سوچیں گے؟ یہ وہی خوف تھا جس نے انہیں حق سے دور رکھا، لوگوں کا خوف، معاشرے کا خوف، سرداروں کا خوف۔ اور حضرت نوح علیہ السلام وہ صبر کرتے رہے، بہت صبر۔ وہ رات کو اٹھتے، اللہ سے دعا مانگتے، اے اللہ شاید ان میں سے کوئی پلٹ آئے، شاید کسی کا دل بدل جائے، شاید کسی کی آنکھ کھل جائے۔ سال گزرتے گئے، دہائیاں گزرتی گئیں، صدیاں گزرتی گئیں، 950 سال۔ اب حضرت نوح علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بال سفید ہو چکے تھے، ان کی کمر جھک چکی تھی، مگر ان کا حوصلہ وہ اب بھی بلند تھا۔ لیکن اب اللہ نے ان کے دل میں ایک یقین ڈال دیا تھا، یہ قوم اب بدلنے والی نہیں، یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں۔ ایک رات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے اپنا دل کھول دیا۔ یہ شکایت نہیں تھی، یہ فریاد تھی، اے میرے رب، میں تھک نہیں گیا، میں ہار نہیں مانی، لیکن یہ لوگ نہیں بدلیں گے۔ میں نے انہیں کھلے عام بلایا، چھپ کر سمجھایا، دن میں پکارا، رات میں التجا کی، لیکن جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا
اور اپنی ضد میں اور زیادہ سخت ہو گئے۔ اے اللہ، یہ اپنی اولاد کو بھی گمراہ کریں گے اور یوں گمراہی کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اسی رات آسمان سے ایک فیصلہ اتر آیا۔ وہ رات تھی جب حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی بار اپنی قوم کے لیے دعا نہیں بلکہ بد دعا کی۔ 950 سال کی محنت، 950 سال کا صبر، 950 سال کی امید، سب ختم۔ اب صرف ایک یقین تھا، یہ قوم کبھی نہیں بدلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، آنسو بہائے اور کہا، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، یہ اپنی اولاد کو بھی یہی سکھائیں گے اور ان کی اولاد فاجر ہوگی، کافر ہوگی۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ حقیقت کا اعلان تھا، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ آسمان سے حکم نازل ہوا، نوح، ہماری نگرانی میں ہماری ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں اب ہم سے بات مت کرو، ان کا فیصلہ ہو چکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً تعمیر شروع کر دی۔ کھلے ریگستان میں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، وہاں لکڑیاں جمع کی جانے لگیں، کیلیں ٹھوکی جانے لگیں، تختے جوڑے جانے لگے۔ دن ہو یا رات، حضرت نوح علیہ السلام کام میں مصروف رہتے، اور قوم کے سردار گزرتے، رک کر دیکھتے اور زور سے پہتہے لگاتے۔ ریگستان میں کشتی؟ نوح، تم واقعی پاگل ہو گئے ہو۔ اب تو اس کی عقل بالکل چلی گئی۔ دیکھو، بوڑھا ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا۔ اگر واقعی پانی آنا ہوتا تو ندیاں پہلے بھر جاتی، پہاڑ ہل جاتے، آسمان سے کوئی نشانی آتی۔ لیکن دیکھو، یہاں تو سب کچھ بالکل نارمل ہے۔ سب سے بڑا طنز ایک بوڑھے سردار نے کیا، نوح، تم نے تو 950 سال سے عذاب کا درس دیا، ہر روز کہتے رہے عذاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے، آج تک کچھ نہیں ہوا، اور اب یہ کشتی تماشا بنا دیا اپنا۔ لوگ ہنستے، ٹھٹھا مارتے اور چلے جاتے، مگر حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے کام کرتے رہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ سب سے نیچے جانوروں کے لیے جگہ تھی، وہ مضبوط جانور جو بوجھ برداشت کر سکتے تھے۔ درمیان میں انسانوں کے لیے جگہ تھی، وہ تھوڑے سے مومن جو بچنے والے تھے۔ سب سے اوپر پرندوں اور ہلکے جانوروں کے لیے جگہ تھی۔
ہر تختہ جو لگایا جاتا، ہر کیل جو ٹھوکی جاتی، وہ قوم کی تباہی کا اعلان تھی۔ مگر انہیں کیا خبر، وہ ہنس رہے تھے، مزے کر رہے تھے، اپنی دولت اور طاقت میں مگن تھے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہر کیل کی آواز ان کے انجام کی گھڑی قریب لا رہی ہے۔ ہر لکڑی کا تختہ ان کی موت کا پیغام تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، وہ خاموشی سے کام کرتے رہے، اللہ پر بھروسہ کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ کشتی تیار تھی، اور پھر ایک دن آسمان بدلنے لگا۔ صبح کی روشنی مدھم پڑ گئی، دور افق پر سیاہ بادل جمع ہونے لگے، ہوا کا مزاج بدل گیا، جو ٹھنڈی اور نرم تھی اب تیز اور خوفناک ہو گئی۔ لیکن قوم اب بھی اپنی دنیا میں مصروف تھی، بازاروں میں خرید و فروخت، گھروں میں کھانا پینا، مجالس میں ہنسی مذاق۔ کسی نے آسمان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں، جہاں ایک پرانا تنور تھا، وہ چولہا جہاں برسوں سے روٹی پکتی تھی، اچانک کچھ عجیب ہونے لگا۔ تنور میں سے بلبلے اٹھنے لگے، پہلے آہستہ آہستہ، پھر زور سے، اور پھر پانی ابلنے لگا، ٹھنڈا صاف پانی جو تنور کی تہہ سے اوپر آ رہا تھا اور رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا اور فوراً سمجھ گئے، یہ نشانی تھی، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو پکارا، جلدی کرو، اللہ کا حکم آ گیا ہے، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ خبر پھیلی تو لوگ دیکھنے آئے۔ ایک سردار ہنستے ہوئے بولا، دیکھو نوح کے تنور سے بھی پانی نکلے گا کیا؟ یہ کیسا عذاب ہے؟ عام لوگ حیران تھے، یہ تو عجیب منظر ہے، ایسا تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی شخص سے کہتا، شاید یہ بھی کوئی نوح کا جادو ہو، کوئی چال ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے آسمان گرجا، بادل پھٹے اور بارش شروع ہو گئی۔ لیکن یہ معمولی بارش نہیں تھی، یہ ایسی بارش تھی جیسے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہوں۔ پانی موسلا دھار برسنے لگا، لگاتار، رکے بغیر، اور ساتھ ہی زمین پھٹنے لگی۔ ہر جگہ سے، ہر کونے سے چشمے پھوٹنے لگے۔ زمین کے اندر سے گرم پانی ابل کر باہر آنے لگا، اوپر سے بارش، نیچے سے چشمے، اور دونوں پانی آپس میں مل رہے تھے۔ اب لوگوں کی ہنسی تھم گئی، اب خوف ان کے چہروں پر تھا۔
कोई चीखा, नूह सही कहता था, अजाब आ गया, हम तबाह हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ कुश्ती में सवार होना शुरू किया और अल्लाह के हुक्म से जानवर भी आने लगे, हर किस्म के जानवर, नर और मादा की जोड़ियां अपने आप चलकर कुश्ती की तरफ। शेर, हिरन, बकरियां, परिंदे, रेंगने वाले जानवर, सब अल्लाह के हुक्म से कुश्ती में दाखिल होते गए। और जब सब सवार हो गए तो कुश्ती के दरवाजे बंद हो गए। बाहर लोग दौड़ने लगे, नूह हमें भी ले चलो, हम गलत थे, माफ कर दो, हमारे बच्चों को तो बचा लो। लेकिन दरवाजे अल्लाह के हुक्म से बंद हो चुके थे, अब कोई अंदर नहीं आ सकता था। पानी बढ़ता गया, पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, मगर कहाँ जाते? पानी हर तरफ से आ रहा था। और फिर लहरें शुरू हुईं, बड़ी खौफनाक लहरें जो पहाड़ों जैसी ऊंची थीं। कश्ती लहरों पर तैरने लगी, ऊपर नीचे होती, डोलती, मगर अल्लाह की हिफाजत में महफूज। और बाहर सिर्फ पानी था, लहरें थीं और तबाही थी। कौम जो हस्ती थी अब डूब रही थी। वो लोग जो कहते थे हम ताकतवर हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, अब बेबस थे। क्योंकि जब अल्लाह का अजाब आता है तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। कश्ती लहरों में तैर रही थी, बाहर मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ बिजली की चमक से कुछ देर के लिए रोशनी हो जाती। हवा इतनी तेज थी कि उसकी आवाज से लोग खौफ से कांप जाते। लहरें कश्ती की दीवारों से टकराती और हर बार ऐसा लगता जैसे कश्ती टूट जाएगी। बाहर लोगों की चीखें, बच्चों की पुकार, औरतों की फरियाद, और अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सजदे में थे, अपने रब से दुआ मांग रहे थे, अपने साथियों को तसल्ली दे रहे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी बाहर थी। वो ईमान नहीं लाई थी और अब वो भी उसी अजाब में थी। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। कश्ती की खिड़की से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बाहर देखा। दूर लहरों के दरमियान उन्हें एक चेहरा नजर आया, उनका अपना बेटा। वो पहाड़ की चोटी की तरफ भाग रहा था। लहरें उसके करीब आ रही थीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत से पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, अल्लाह की पनाह में आ जा, काफिरों के साथ ना रह, वरना तू भी डूब जाएगा। बेटा रुका, उसने अपने बाप की तरफ देखा
اور پھر جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آخری بار پکارا، اے میرے بیٹے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جسے اللہ خود بچائے۔ نہ پہاڑ تجھے بچا سکتا ہے نہ کوئی اور۔ لیکن بیٹا نہیں مانا، اور اگلے ہی لمحے ایک بہت بڑی لہر آئی۔ پہاڑ جتنی اونچی، طاقتور، خوفناک، وہ لہر باپ اور بیٹے کے درمیان آ گئی، اور جب لہر گزری تو بیٹا غائب تھا، وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا، آنسو بہائے، اور اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ دن رات کا کوئی حساب نہیں رہا، طوفان جاری رہا، لہریں اٹھتی رہیں، پانی بڑھتا رہا، یہاں تک کہ سب سے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان رک جا۔ اور جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ بارش رک گئی، زمین نے اپنا پانی واپس نگل لیا، پانی اترنے لگا آہستہ آہستہ، پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں، زمین کا خشک حصہ نمودار ہونے لگا، اور کشتی آہستہ سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی، جودی نام کا پہاڑ۔ دروازے کھلے، حضرت نوح علیہ السلام باہر نکلے، زمین پر قدم رکھا اور فوراً سجدے میں گر گئے، شکر کا سجدہ۔ ان کے ساتھ جو تھوڑے سے مومنین تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ یہ نئی زندگی کا آغاز تھا، یہیں سے آگے آنے والی نسلیں شروع ہوئیں۔ اب سوال یہ ہے، آج ہم کہاں ہیں؟